أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رحمة اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوست و عزیزوں، ہماری گفتگو امانت کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اتنا بڑا سانحہ واقعہ کربلا کا ہوا اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کسی نااہل کو امانت نہیں دے سکتے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے امانت دینی ہے۔ اس آیت میں جو اصل حکم ہے ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں معاملہ ہماری ذات کا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو منصب دینا ہے، اس نے نبی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولایت کے درجے پہ فائز کرنا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تو ظاہر ہے جس کو منصب دے گا اہل کو ہی دے گا، اللہ تو کسی نے اہل کو نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ارادے کی طاقت جب میں تمہیں دوں، بھائی انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کا ارادہ ہے، تو یہ ارادے کی طاقت جب میں تمہیں دوں تو پھر تم نے بھی امانت حقدار کو ہی دینی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ وہ جو سوال
شیطانی وسوسے ذہن میں کہ فرعون کو بھی تو بادشاہ اللہ نہیں بنایا نا، یزید کو بھی اللہ نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تمہیں اختیار دیا تھا کہ تم نے ووٹ کسے دیا ہے، تم نے بیعت کس کی ہے، تم نے طاقت کس کو فراہم کی ہے۔ بھائی معاملہ تو جہاں تمہارے ارادے کا ہے، تم نے اپنے ارادے کو کہاں استعمال کیا۔ تو یہ مثال دی گئی کہ اگر یہ امانت بیعت کی، سپورٹ کرنے کی، امام عالی مقام سے کہا جائے کہ یزید کی کریں تو آپ کہتے ہیں کہ امانت کسی نااہل کی سپرد نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں۔ اچھا اہل کون ہوگا، اس پہ تو پچھلے 2 جمعے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امانت جو ہے، یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے کسی کے ساتھ دینے کا، یہ میں نے صحیح کیا ہے؟ اگر وہ بندہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو اگر وہ بندہ عدل کر رہا ہے تو سمجھو کہ تم نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ ہے بنیاد۔ اچھا یہ کوئی چیز حکمرانوں تک نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے۔ میں کئی دفعہ اپنے اساتذہ کرام سے بھی کہا کرتا ہوں کہ ایک ماسٹر صاحب بچوں کے پیپر دیکھ رہے ہیں تو ساتھ دوسرے ماسٹر کے بچے کا پیپر آ جائے تو اس کے نمبر زیادہ لگا دے تو اس نے عدل نہیں کیا۔ ایک ڈاکٹر اگر سرٹیفکیٹ 2 نمبر بناتا ہے تو اس نے بھی اپنے منصب سے عدل نہیں کیا۔ تو یہ عدل جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، کہ اگر کسی کو استاذ بنا رہے ہو تو دیکھو کہ یہ اپنے اس منصب سے عدل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کسی کو جج بنا رہے ہو، کسی کو پولیس کا آفیسر بنا رہے ہو، بس کسی منصب پہ بھی بٹھا رہے ہو، وہ عدل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک دودھ بیچنے والا، ایک دکاندار عدل کرے گا کہ ملاوٹ کرے گا، جھوٹ بولے گا؟ تو یہاں پہ قرآن کریم نے ہمیں یہ لائن دے دی کہ اگر آپ نے کسی کو منصب پہ بٹھایا ہے، اس کی سپورٹ کی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدل کر رہا ہے، تو سمجھو کہ تم نے امانت صحیح دی۔ کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ میری اس ساری زندگی کا، بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں، بندہ مومن کی زندگی کا جو حاصل ہے، جو منصب ہے، جو بڑا عہدہ ہے، وہ تقوی ہے، متقی ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی کے قریب وہی جائے گا جو عدل کرتا ہے۔ اچھا یہ اقربوں سے مجھے ایک بات قرآن کریم کی یاد آئی۔ یہ جو میں کبھی کہتا ہوں نا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قریبی ہے تو قریبی سے ہم مانا رشتہ داری لے لیتے ہیں،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے، جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں، لیکن اللہ بندوں کے قریب ہے، اور اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو عادل کرے گا۔ اور بخاری شریف کی وہ روایت آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، یتقرب الی عبدی من نوافل، کہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے، لیکن قرب کا عالم یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، اور آخر میں تو بڑی بڑھیا بات کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پیروں سے چلتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قریبی ہو وہ رشتہ دار بھی ہو۔ ابو لہب رشتہ دار ہے لیکن پیغمبر کا قریبی نہیں ہے، اور بلال رشتہ دار نہیں ہے لیکن پیغمبر کا قریبی ہے۔ اس میں فرق کرنا ہے۔ رشتہ داری سے کوئی قریب نہیں ہوتا۔ قرب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ عادل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں عادل ہے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات یہ ہے کہ محبت بھی قریبیوں کی مانگی گئی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف قریبیوں سے محبت کر۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رشتہ داروں سے محبت کر، قریبیوں سے محبت۔ پچھلے جمعے جو میں نے ایک بات خصوصی آپ سے عرض کی تھی، ہمارے ہاں اصل میں ایک فکر میں جو کجی رہ جاتی ہے نا، کمی رہ جاتی ہے، چونکہ دور بھی مادی ہے نا، مٹیریلسٹک دور ہے، تو ہم ہر چیز کو مادی حوالوں سے دیکھتے ہیں، اثرات بھی مادی دیکھتے ہیں۔ مثلاً آپ برف پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک پہنچتی، تو یہ ایک مادی تاثیر ہے نا، تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یار برف ٹھنڈی ہوتی۔ کسی نے زہر کھایا مر گیا تو وہ ایک مادی تاثیر ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آگ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جل گیا، مادی تاثیر ہے، اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ میں انسانی فکر کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان عدل کیوں نہیں کر پاتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ تاثیر صرف مادی چیزوں کی ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لفظوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تمہارے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں۔ مثلاً دروازہ کھٹکھٹایا اور باپ نے بیٹے سے کہہ دیا کہ کہو ابو گھر نہیں ہے، لفظ ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟
لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی الفاظ اس کی دنیا بھی برباد کر دیں گے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ اس سے آگے تمہاری فکر بھی اثر رکھتی ہے، اور آج تو اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ یہ کوانٹم تھیوری میں سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ الفاظ بھی کوئی ادا نہ کریں، جسم سے کوئی حرکت نہ کریں، صرف ذہن میں سوچ اچھی ہو تو تمہارے جسم سے انرجی اچھی نکلے گی۔ صرف فکر اچھی ہو ذہن میں، آپ کسی کی خیر خواہی چاہ رہے ہوں تو آپ کے جسم سے نکلنے والی انرجی جو ہے وہ پازیٹیو ہو، اور اگر آپ برا سوچ رہے ہیں، ابھی الفاظ بھی ادا نہیں کیے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، لیکن آپ کے جسم سے نکلنے والی انرجی بھی نیگیٹو ہوگی۔ تو جب ہمارے اساتذہ یہ کوانٹم تھیوری پڑھاتے تھے تو اس پہ بڑا دیکھیے جی سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے جسم سے نکلنے والی انرجی تمہاری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی۔ تو میں اس وقت بھی اساتذہ سے کہا کرتا تھا کہ میرے پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے کہا انما الاعمال بالنیات۔ وہ یہ تھیوری تو میرے پیغمبر نے بہت پہلے عطا فرما دی تھی کہ تمہارا ارادہ، تمہاری نیت جو ہے یہ اثرات رکھتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول لیا، بددیانتی کر لی، الفاظ ہی ہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہی سے فرق پڑتا ہے۔ ایک ووٹ ہی ہے نا، پرچی ہے، دے دی، کیا ہو گیا؟ یعنی برف کی سل والی جو چیز ہے اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن پرچی سے جو اثرات ہونے ہیں ان کو میں نہیں مانتا۔ یہ فکری خرابی کی بات کرنا، اور قرآن اس سے بہت آگے جا کے ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ قرآن صرف اثرات کی بات نہیں کر رہا کہ برف سے تو تمہیں سردی پہنچے گی، آگ سے حدت پہنچے گی، زہر سے پھیپھڑوں کو، معدے کو نقصان پہنچے گا، لیکن قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ الزام لگانے والے بھی برباد ہو گئے اور طنز کرنے والے بھی برباد ہو گئے۔ یعنی یہ جو اثرات ہیں یہ تمہاری بربادی تک جائیں گے، ان کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ طنز کے لیے عربی زبان میں 3 اشارے ہیں کہ طنز انسان یا آنکھ کے اشارے سے کرتا ہے، یا ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے، یا زبان سے کرتا ہے۔ اب آپ نے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے آنکھ کا اشارہ کیا تو قرآن کہتا ہے وہ اشارہ بھی تیری بربادی کا باعث بن جائے گا۔ مت خیال کرنا کہ اس اشارے، آنکھ کے اشارے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ کا اشارہ اگر کسی کو طنز کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس میں عدل نہیں ہے نا، بات وہاں لے کے آ رہا، اس میں عدل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم ہماری فکر کو اشاروں تک لے کے جاتا ہے کہ تمہاری بربادی تو تمہارے اشاروں سے بھی ہو جاتی ہے اگر تمہارے اشاروں میں بھی عدل نہیں ہوتا۔ الفاظ کی تو بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ آپ کو ہدیہ کروں،
سرکار نے فرمایا من ازمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، تم میں سے جو کوئی شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، من ازمن لی بین لحییہ، جو تم میں سے کوئی شخص مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ضمانت دے کہ میں نے اس زبان سے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو طنز نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کھائی، ضمانت دے مجھے اس کے عدل کی، وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی شرمگاہ کی، ان دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، سرکار نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم نے اس کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ زبان کے الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ظلم پلٹ کر ان کے پاس نہیں آئے گا؟ کسی کے ساتھ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو کیا یہ ظلم پلٹ کر نہیں آئے گا؟ حرملہ نے کیا سمجھا تھا؟ ایک تیر ہی تو ہے جو بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دشمنوں کو تیر مارے ہی جاتے ہیں۔ سرکار امام عالی مقام کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ، حرملہ نے تیر مارا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ مختار ثقفی کے حملے سے بچ گیا، لیکن اس کی موت پتہ کیسے آئی؟ یہ قرآن کی آیت آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس نے لفظوں سے ظلم کیا ہے یا ہاتھوں سے کیا تو وہ بچ جائے گا۔ اس کا نتیجہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، ہر وقت پانی مانگتا رہتا تھا، گھر والے تنگ پڑ جاتے تو باہر نالیوں سے پانی پیتا تھا۔ سامنے والا حصہ جسم کا جلتا رہتا تھا، پیچھے والا سرد رہتا تھا۔ اللہ کی پکڑ جب آ جائے تو پھر ایسے بھی حالات ہوتے، آگے پانی پھینکتا رہتا۔ تو مختار ثقفی نے عبد الملک بن مروان کے دور میں، یہ کوفہ سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں کربلا والوں کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ 70,000 کوفی اور شامی مروائے، لیکن یہ جو مکافات عمل ہے، یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب پہ ہمیں، وہ جو پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات سخت ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کبھی علماء کی محفل ہونا تو علماء اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم بھی تو اسی معاشرے سے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہماری غلطیوں کو بڑا اچھالتے ہیں۔ تو میں علماء سے اور مشائخ سے، پیروں سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں امانت دی گئی ہے اس مصلے کی، منبر کی، اور یہ مصلے کی جو امانت ہے نا، یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ اس مصلے والا کبھی مجھے گمراہ نہیں کرے گا، اس منبر والا کبھی مجھے
گمراہ نہیں کرے گا، مجھے گمراہی کے راستے پہ چلنے نہیں دے گا۔ ان لوگوں نے تمہیں مسلح کی امانت دی ہے، اس لیے تم یہ گلہ نہ کیا کرو کہ ہم بھی تو عام انسان ہیں، ہم بھی تو اسی معاشرے سے، اسی معاشرے میں رہنا ہے، تو پھر یہ مسلح چھوڑ دو۔ تمہیں دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی امامت کرنی ہے، تو اگر تم ہی جھوٹ بولو گے، تم ہی بددیانتی کرو گے، تم میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہے حضرت صاحب قبلہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں یہ خلافت کسی جھوٹے کو نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس نے انسانوں کی امامت کرنی ہے، اگر وہی جھوٹا ہے تو وہ تو لوگوں کو گمراہی کے گڑھے میں پھینک دے گا۔ مجھے ایک سید صاحب ملے، آل رسول والوں کے بھی کیا کمال ہیں، بڑے سادہ سے بندے تھے اور بڑا جملہ انہوں نے کہا۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا تیری گفتگو سے مجھے بڑا سکون پہنچا، تو اس لیے میں تیرے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ قرآن کریم کا حکم کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو، اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج کوئی آستانہ برباد نہ ہوتا، آج کوئی مدرسہ برباد نہ ہوتا، آج کوئی مسجد برباد نہ ہوتا۔ تو امام عالی مقام نے یہ اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ کسی آستانے پہ کسی یزید کو نہ بٹھانا۔ اچھا، جو بڑھیا جملہ انہوں نے مجھے کہا، سید صاحب بڑی رقت میں آ گئے، کہنے لگے اب یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، او جی بڑے بزرگ تھے بڑے چنگے سن، اگوں اولاد ہی انجدی نکل آئی۔ تو سید صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے وہ بزرگ بھی تب ہی بچ سکتا ہے اگر اس نے امانت کسی اہل کے سپرد کی ہے۔ وہ صرف اس بات سے نہیں بچ سکتا کہ وہ بڑا نیک تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری اولاد کیسی ہے۔ اس نے ایک فاسق و فاجر اور جھوٹے کے سر پہ کیوں پگڑی باندھی کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ میں ان سید صاحب کی یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا بیٹا تم نے تو یہ آیت سنائی ہے نا مجھے، آج یہ جو دین برباد ہوا ہے یہ اس یزید کی بات نہیں، اس دور میں بھی یزیدوں کو خلافتیں دی گئیں، اس لیے آستانے بھی برباد ہوئے۔ اگر امانت ان کے اہل کو دی جاتی تو پھر کبھی یہ کام نہ ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے نتائج جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عمر ابن سعد کو پہلے اس کے بیٹے کو پکڑا، مختار کے دربار میں لایا گیا۔ اب دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ عمر ابن سعد جو یزیدی فوجوں کا سپہ سالار تھا کربلا میں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی۔ اس عظیم باپ کا بیٹا ہے اور صحابہ میں سے یہ ایک ہی صحابی ہے۔ میں مدینہ شریف کے میوزیم میں جب گیا تو ان کی کمان وہاں وہ زیارت کر کے میں آیا۔ غزوہ احد میں جب صحابہ بھی تتر بتر ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے تھے کہ تیر چلاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اس کمان کی میں نے زیارت کی تو پھر مجھے وہ روایت کے الفاظ
ہر صحابی کا یہ جملہ احادیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ گفتگو کرتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ ایک ہی صحابی ہے جس کو غزوہ احد والے دن میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، لیکن بیٹا بدبخت نکل آیا۔ آج کل یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا صاحب وہ بھائی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا بھی بدبخت نکل آئے تو وہ امانت کا حقدار نہیں ہے، جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اس اعزاز کا بندہ، لیکن بیٹا لالچ میں آ گیا۔ یہ رے جو ہے نا، یہ آج جو ایران ہے اس کی گورنری کا لالچ دیا گیا، باپ بیٹے کو سامنے کھڑا کر دیا تو مختار نے کہا کہ پہلے اس کے بیٹے کو قتل کرو۔ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ ان پہ یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا، جو تم نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا، جو ظلم تم نے کیا ہے اس ظلم کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا سمجھ لیا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ظالموں کے ہاتھ میں دے دی ہے؟ اس نے تو تمہیں ایک موقع اور ارادہ دیا تھا کہ تم اس ارادے کو استعمال کیسے کرتے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر پاؤ گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کرو گے تو اس کی پکڑ میں بھی آؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ ارادہ دیا تو جو جی چاہے کہو۔ صحابہ فرماتے ہیں نا کہ پینڈو بدو آ گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سارا قرآن تو نہیں یاد ہوتا، صرف مجھے ایک آیت بتا دے جس پہ میں عمل کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس کو سکھائی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو وہ وجد میں آ گیا، رقص کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا ہی کافی، اب مزید میں نے قرآن نہیں پڑھنا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ آگے قرآن کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ فقیہ ہے، عالم سے بھی بہت آگے کے درجے کا فقیہ بندہ ہے، جس نے پورے قرآن کو اس ایک آیت سے درک کر لیا کہ اس کے بعد مجھے اور کیا چاہیے کہ اگر میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کروں گا تو اس کا بھی اجر پاؤں گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کروں گا، شر پھیلاؤں گا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ یہ کائنات کو ظالموں کے ہاتھ میں دے دی ہے، اللہ نے تو یہ صرف تمہیں ارادہ اور طاقت دیا ہے کہ تم اس ارادے کو استعمال کیسے کرتے۔ اگر میرا اختیار نہ ہوتا تو اللہ یہ حکم کیوں دیتا، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ میری ذمہ داری تھی۔ تو عمر ابن سعد کہنے لگا مختار مارنا تو نے مجھے ہے۔ یہ تاریخ نے بڑے وہ مکالمہ مختار ثقفی کا اور عمر ابن سعد کا، تو ایسے کر کے پہلے مجھے قتل کر دے پھر میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ مختار نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، پہلے تیرے سامنے تیرا بیٹا قتل ہو، تو اس کو تڑپتا ہوا دیکھ، اس کے ہاتھوں کو تڑپتا ہوا دیکھ، اس کے سر کو تڑپتا ہوا دیکھ، اس بیٹے کو تڑپاؤں گا تیرے سامنے۔ یہ بھی ساتھ تھا کربلا میں، دونوں باپ بیٹا تھے۔ عمر ابن سعد نے بڑے ترلے لیے،
اس نے کہا مختار یہ ظلم نہ کر۔ تو مختار نے پھر تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا عمر ابن سعد ذرا یاد کر، تو نے بھی حسین کا، علی اکبر حسین کے سامنے شہید۔ آج پتہ چلا کہ باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جائے تو کیا تکلیف۔ تو نے کیا سمجھا تھا کہ یہ جو تو حسین کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کر رہا ہے، یہاں یہ تیرے سامنے یہ وقت نہیں آنا تھا؟ قرآن دہائی دے رہا ہے کہ جو ظلم بھی کرو گے اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، وہ الفاظ کی صورت میں ہو، وہ عمل کی صورت میں۔ اس کے بیٹے کو تڑپایا اس نے، اور بعد میں اس کے درباریوں نے کہا کہ اس کو دفنا دیں۔ اس نے کہا آل رسول کے قاتل کوئی دفنانے کے قابل ہوتے ہیں؟ ان کو کتوں کے آگے پھینکو، یہ جنازے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو قربا کی محبت مانگی تھی، اللہ نے تو حکم دیا تھا جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنا، اور انہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو جو اللہ کے قریبیوں سے ظلم کریں ان کے جنازے نہیں پڑھے جاتے، ان کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی، ان کو قبروں میں نہیں دفنایا جاتا۔ تو قرآن کریم ہماری اس حوالے سے یہی رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں تمہارا اختیار ہو، دیکھ لینا کہ یہ سامنے والا شخص عدل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ عدل کرے گا تو امانت اس کے سپرد کر دینا۔ ایک مجھے وقت تو ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سنایا کرتے تھے، اب بھائی فرماتے تھے کہ بیٹا جب میں پولیس کی نوکری میں تھا تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا، محمد خان ڈاکو۔ اس نے اپنی ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی یہ جیلم کے علاقے میں۔ تو یہ صدر ایوب کے دور کا واقعہ، کوئی اس کو پکڑتا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب بھی اسی ایس پی کے دور میں ریٹائر ہوئے، ایس پی عبداللہ خان۔ ہائے 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 کیا مانتے ہیں، وہ بات تو درمیان میں رہ گئی، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ اب بھائی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے حضرت صاحب قبلہ دادا مرشد نے فرمایا کہ نوکری سے استعفیٰ دے دو، تو میں استعفیٰ لے کے ایس پی صاحب کے پاس گیا، عبداللہ خان صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ابھی 16 سال تیری نوکری ہوئی ہے تو پینشن نہیں لگے گی، تو میں تیرا ایک نا بورڈ بنوا دیتا ہوں، میڈیکل بورڈ، تو ڈاکٹر لکھ دیں گے تو تیری پینشن لگ جائے گی۔ اب بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایس پی صاحب جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو میں کیوں مثلا یہ جھوٹ بول کے اپنا رزق لوں گا؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس ایس پی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا وہ کتنی عظیم ماں ہے جس نے یہ بچہ پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم زندہ باد۔ کہ لالچ کے لیے کیا تم اب میڈیکل بورڈ بنواؤ گے؟ تو اس کی ڈائری میں بات پھر چھپی، اور جنگ اخبار میں بھی وہ اقتباس اس کے چھپتے رہے۔ میں نے اس کی ڈائری میں پھر یہ بات پڑھی کہ جب ایس پی عبداللہ خان اس کی آخری ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ یہ ہر سزائے موت والے مجرم سے پوچھا جاتا۔ تو محمد خان ڈاکو نے کہا کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے کی جائے تاکہ میری ماں مجھے تڑپتا ہوا دیکھے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی خواہش ہے؟ اس نے کہا یہ خواہش اس لیے ہے کہ پہلے میں نے ایک انڈا چرایا تھا، اگر میری ماں اسی دن عدل کرتی، مجھے تھپڑ مارتی اور وہ انڈا دکاندار کو واپس کر کے آتی،
تو نہ میں ڈاکو بنتا، نہ آج مجھے سزائے موت ہوتی۔ ایس پی عبداللہ خان ایک طرف اس ماں کا ذکر کیا کرتا تھا اور ایک طرف ہمارے حضرت صاحب قبلہ کی ماں کا ذکر کیا کرتا تھا کہ ایک وہ ماں ہے جس نے یہ بچہ پیدا کیا ہے کہ جسے محکمہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پینشن دے دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جب میں بیمار ہی نہیں ہوں تو میں یہ پیسے کیسے دوں؟ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور پھر وہ آخری جملہ جو اس کی ڈائری میں لکھا تھا، حضرت صاحب قبلہ نے مجھے پہلے بتایا ہوا تھا، لیکن جب میں نے پڑھا اس کو، اس نے کہا کہ میرے ایس پی صاحب اگر آپ کوئی میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میرے گاؤں میں کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جہاں بچیوں کی تربیت ہو۔ میرے گاؤں میں کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جہاں بچیوں کو تربیت دی جائے، وہ اعلیٰ اخلاق والی ہوں۔ اگر میری ماں نیک ہوتی تو میں ڈاکو نہ بنتا۔ اس لیے یہ کوئی مثلا ایک انڈے جو بات آپ کو بتانی ہے کہ کئی دفعہ ایک انڈے کی چوری تمہیں محمد خان ڈاکو بنا دیتی، لیکن اگر عدل کیا جائے تو پھر تمہارے سامنے لالچ کے جتنے جی چاہے پہاڑ ہوں آپ ٹھکرا دیں گے کہ میرا اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو امانتیں دینی ہیں تو ان حقداروں کو دو جن کے سامنے لالچ اور خوف دونوں چیزیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتی، یا لالچ یا خوف۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی نشانی بیان کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کو ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے ہوں گے، کوئی بڑی پگڑی باندھی ہوگی، کوئی بڑے ان کے مرید ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے خوف نہیں کھاتا، ڈرتا نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے خوف کھاتا، اللہ سے ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا